بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم درجہ دوم کی اردو درسی کتاب کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف کے نام کی جگہ یہاں ادارہ لکھا ہوا ہے۔ ادارے سے مراد مجلس مطالعات و ادارت ہیں جو آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ صدر ڈاکٹر سید یحییٰ اور دوسرے اراکین کے نام درج ہیں، انہی کے ذریعے پیش کیا گیا۔ پہلی بات، دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تقلید کرنے کے بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام آپ کے جانثاروں میں تھے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صحبتیں برداشت کیں۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے حرف جار ہیں، حق کی جو ہے حرف جار ہیں، تلاش میں جو ہے حرف جار ہیں۔ حرف جار کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ اس سے پہلے اسم یا ضمیر آتا ہے، اللہ تعالیٰ، حق اور تلاش، ان کے بعد آنے والے الفاظ جو ہیں حرف جار کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہے وہ مجرور کہلاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی استقامت مضبوطی، ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی معنی نہیں ہوتے۔ مصائب مصیبت کی جمع، معنی نہیں ہونا، رکاوٹ نہیں بننا یہاں محاورہ ہے، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ مال و متاع واو عطف والی ترکیب ہیں۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ جی ہاں بچوں، ایک اور واو عطف والی ترکیب ہمارے سامنے عیش و آرام آئی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ واو عطف والی ترکیب اگر اس نے پوچھا سرگرمی میں تو آپ نکال سکتے ہیں۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی ہمیشہ دھن رہتی ہے، یعنی تلاش حق یہاں زیر اضافت والی ترکیب آئی ہیں، اور مزید ترکیبیں یہاں زیر اضافت واو عطف والی ترکیب اس طرح آتی رہیں گی، آپ اس کے اوپر غور کرتے رہنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرے پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ جی ہاں بچوں، یہاں علم و ہنر اور ایک مرتبہ واو عطف والی ترکیب آئی ہے۔ یہاں ایک اور سرگرمی پوچھ سکتا ہے کہ اس جملے میں اسم خاص کو انڈر لائن کیجئے، تو یہاں آپ ایران اسم خاص ہے، اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ جی ہاں بچوں، بہت کم وقت میں ایران نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی اور پوری دنیا میں اس کے تہذیب و معاشرت کے چرچے بھی ہونے لگے تھے۔ اسی طرح مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ مجوسی انہیں کہیں گے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ زرتشتی مذہب، یہ مذہب زرتشت کے ذریعے شروع کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کو پوجنے والے انہیں ہم مجوسی کہتے ہیں، جو پارسی کہلاتے ہیں۔ کسر اٹھا نہ رکھی تھی، کسر اٹھا نہ رکھنا ایک محاورہ ہے، کمی نہ رکھنا یعنی کسی کام کو پورا کرنے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کرنا۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ سب سے پہلے حکومت جو قائم کی گئی ایران میں ہی قائم کی گئی،
اولین صفت عددی ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتواں، اول، دوم، سوم، اس طرح سے اگر آپ کے سامنے الفاظ آئیں تو یہ صفت عددی کہلائیں گے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ ساسانی حکومت یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ساسانی حکومت جو ہیں وہ ایران کی آخری حکومت ہیں۔ آخری خاندان کا نام ساسان تھا، جو کہ 224 سے 652 تک ان کی حکومت رہی ہے۔ آپ پیج نمبر 5 پر اضافی معلومات میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان کے والد یوسف خشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے خنوع میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش قدی کا داروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رویداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ برہم ہوئے اور حضرت سلمان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس آخری پیراگراف میں بچوں کچھ سرگرمیاں پوچھ سکتا ہے، جیسے کہ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ رواں خاکے میں پوچھ سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام، دوسرا نام، والد کا نام، جائے پیدائش، ان کا گھرانہ۔ اسی طرح برائے تفہیم جو 2 نمبر کے لیے سرگرمی آتی ہیں، وجہ بیان کیجیے۔ تو وجہ میں پوچھ سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے والد ان پر برہم کیوں ہیں، حضرت سلمان فارسی کے پیروں میں ان کے والد نے بیڑیاں کیوں ڈال دیں، تو اس کا جواب ہمیں آخری پیراگراف میں مل جائے گا۔ اسی طرح پوچھ سکتا ہے کہ زواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نشان کا فقرہ لکھیے۔ آگ کو پوجنے والے، اس کے لیے لفظ لکھیے۔ ذاتی رائے میں پوچھ سکتا ہے، جو کہ 3 نمبر کے لیے آتا ہے، کہ حق کی تلاش میں سرگردہ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ تو ہمیں پیراگراف کے شروعات میں جو سبق دیا گیا ہے، اسی کے اندر سے ہم جواب نکال سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ کس طرح جواب لکھیں گے اس کا۔ حق کی تلاش میں جو لوگ پریشان رہتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ اس راہ کی دشواریوں پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں کتنی ہی مصیبتیں آئیں وہ اس سے نہیں گھبراتے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس بات کو ہم حضرت سلمان فارسی کے حالات زندگی سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مجوسی خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود، مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس مذہب سے وہ مطمئن نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حق کی تلاش جاری رکھی، جس کے لیے وہ گرجا گھر گئے اور گرجا گھر میں جو ہوا اس کی پوری رویداد اپنے والد کو سنائی، تو والد صاحب ناراض ہوئے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس قید و بند کے باوجود وہ نہیں گھبرائے اور حق کی تلاش انہوں نے جاری رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کی تلاش کرنے والے جب تک حق کو نہیں پاتے تب تک وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتے، بے چین رہتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، اس طرح سے ہم اس سرگرمی کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس سبق کا اگلا حصہ جلد ہی ہم لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس میں دی گئی سرگرمیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کا غور سے مطالعہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔